بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بل لعنهم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون. صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ پہلے پارے سورہ بقرہ کے 11ویں رکوع کی آیتیں ہیں. اس سے پہلی آیتوں میں بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کو بتلایا گیا کہ کس طرح سے بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے. اگر کوئی انہیں حکم دیا جاتا تو اس کے خلاف کرتے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیا کرتے تھے. ان کا جو مزاج تھا، ان کا جو دل چاہتا تھا وہ عمل کرتے تھے، اور جو دل ان کا نہیں چاہتا تو وہ اس سے دور ہو جاتے تھے. تو یہ ان کی حالت تھی. حالانکہ بندوں کا کام یہ ہے، بندوں کے اوپر یہ لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو حکم دے وہ کام کرنا ہے، اور جس سے منع کر دے اس سے دور رہنا ہے. لیکن یہ بنی اسرائیل اپنی منمانی کیا کرتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی طرح کی نعمتیں عطا فرمائیں، کئی چیزیں ان کو دی، ان کو عزت سے مالا مال فرمایا، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کی اور نافرمانی کی، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی. چنانچہ اب مزید جو آیتیں آج پڑھی گئی ہیں اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اور جو نعمتیں بنی اسرائیل کو عطا کی گئی اس کو ذکر فرما رہا ہے، اور پھر کس طرح سے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے تھے یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات دی، اور اس کے بعد لگاتار رسول بھیجتے رہے. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلے معجزات دیے اور روح القدس یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی تائید کی. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، کیا تمہارا شیوا یہ نہیں رہا کہ جب کبھی کوئی رسول تمہارے پاس ایسے احکام لے کر آئے جن کو تمہارا دل پسند نہیں کرتا تھا تو تم نے سرکشی کی. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، پھر بعض پیغمبروں کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو قتل کر دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی ان کے ذریعے سے جو نسل آگے بڑھائی، تو ان لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہزارہا پیغمبر بھیجے. ان میں جلیل القدر ایک بہت بڑے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، کیونکہ بنی اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے. تو ان میں ایک بہت بڑے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی تورات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے اقرار لیا، وعدہ لیا، یہ ان کو حکم دیا کہ جتنے پیغمبر تشریف لائیں گے اور جو تم میں سے اس پیغمبر کا زمانہ پائے تو ہر پیغمبر کو فالو کرنا، ان کی فرما برداری کرنا، ان کی نافرمانی نہیں کرنا. تو ان لوگوں نے اقرار کیا، وعدہ کیا کہ ہاں ہم جو بھی پیغمبر کا زمانہ پائیں گے تو ہم برابر ان پیغمبروں کی فرما برداری کریں گے، نافرمانی نہیں کریں گے. تو الغرض ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی کچھ نافرمانیاں کی، اور پھر بعد میں ایسا ہوا کہ جب جو پیغمبر تشریف لاتے
تو ان کے خلاف میں اگر کوئی بات پیغمبر کرتے یا ان کو ایسا کوئی حکم دیا جاتا جو ان کی خواہشات کے خلاف میں ہوتا تو پھر وہ لوگ پیغمبروں کو جھٹلاتے یا ان کی نافرمانی کرتے یا پھر ایسے پیغمبروں کو شہید کر دیا کرتے تھے۔ یہ بنی اسرائیل قوم کی اتنی بری حالت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا جو کہ بنی اسرائیل میں تشریف لانے والے آخری پیغمبر تھے۔ یہ بھی اتنے بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب سے پیدا ہوئے تب سے لے کر آسمان پر اٹھا لیے جانے تک حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ رہا کرتے اور آپ کی تائید فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے بڑے کھلے معجزات عطا فرمائے کہ اگر کوئی مادرزاد اندھا ہوتا، نابینا ہوتا تو اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہی وہ دیکھنے والا بن جاتا۔ جزامی اور کوڑ کا جو مریض ہوتا اگر اس کو ہاتھ لگاتے تو وہ مریض اچھا ہو جاتا، صحت مند ہو جاتا۔ جو مردہ ہے اس کو زندہ کر دیتے تھے۔ ایسے کھلے معجزات اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تاکہ یہ قوم کے سامنے آپ ان کو دکھائیں اور قوم کو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کی طرف ان کو تعلیم دیں، ان کو اللہ رب العزت کا پیغام سنائیں۔ لیکن ہوا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے ستایا۔ حد تو یہ ہو گئی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور جن لوگوں نے بنی اسرائیل کے جن لوگوں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا اور حضور جب مدینے میں تشریف لائے تو یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی طرح طرح کی تکلیفیں دی، اذیتیں دی، اور ان کی ہمیشہ یہی کوشش رہا کرتی یہودیوں کی کہ معاذ اللہ حضور کو بھی شہید کر دیں، اور انہوں نے یہ ناپاک کوشش بھی کی کہ حضور کو زہر بھی دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے زہر بھی دیا، لیکن اللہ رب العزت نے حضور کی حفاظت فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کے ایسے حرکات کو ذکر فرما رہا ہے کہ بعض پیغمبروں کو یہ یہود جھٹلایا کرتے اور بعض پیغمبروں کو انہوں نے قتل بھی کیا ہے، اور جو حکم ان کی خواہش کے خلاف ہوتا تو وہ کام نہیں کرتے، اور جو ان کی مرضی کے مطابق ان کو حکم دیا جاتا تو وہ کام کیا کرتے تھے۔ اب مزید اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہا ہے کہ جو ان کی یہ حالت تھی، جب ان سے پوچھا گیا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو تو ان لوگوں کا یہ کہنا تھا وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ۔ اور یہود فخر کے طور پر کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں، بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ، بلکہ اللہ نے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں۔ یعنی جب ان سے کہا گیا کہ تم ایسے کام کیوں کرتے ہو، تم اللہ کی فرمانبرداری کیوں نہیں کرتے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اس وجہ سے ہم حق کو قبول نہیں کر پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے دل کو ایسا نہیں بنایا کہ وہ پردوں میں چھپا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے اختیار کو نہیں چھینا، بلکہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اس کو اتھارٹی دی، اس کو اختیار دیا، اور اس کو بتا دیا کہ یہ صحیح راستہ ہے اور یہ غلط راستہ۔ اب جس کی جو مرضی آئے وہ راستہ چن لے۔ اللہ تعالیٰ نے رزلٹ بھی بتا دیا کہ سیدھے راستے پر چلنے والے لوگ کامیاب ہیں، اور پیغمبروں کے ذریعے سے لوگوں کی رہنمائی کی گئی، اور غلط راستے پر جو چلے گا تو اس سے ڈرایا گیا کہ اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ جہنم میں جانا ہوگا۔ تو لہٰذا ہر پیغمبر تشریف لائے، انہوں نے قوموں کی رہنمائی کی، ان کو ہدایت والا راستہ بتایا، لیکن یہ لوگ اللہ رب العزت کی طرف یہ کہا کرتے کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو پردہ نہیں ڈالا کسی کے دل پر، تمہارے اعمال ایسے ہیں، تم نے غلط راستہ چنا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی، نبیوں کو قتل کیا، نبیوں کو قتل کرنے کی سازشیں کی، ان کو تکلیفیں دی، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی لعنت تم پر ایسا پڑی جس کی وجہ سے تم میں کے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں۔
یہ حال تھا ان کا۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔